السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ بین الحرمین اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور محبت کا اظہار کرنے کا مرکز کربلا معلیٰ۔ آخری محرم کی تاریخ، ایام عزا، 40 کی آمد مومنین کے دل کربلا کی جانب رواں۔ اپنی دعاؤں کو، اپنی زیارت کو اور اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کربلا معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے۔ دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکہ منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولایا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیکہ یا قطیع الکفین، السلام علیکہ یا حجاب زینب، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا ساقی عطاش کربلا، السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں مرحبا عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 30 محرم الحرام 1443 ہجری ہے، کربلائے مولا میں بدھ کا دن ہے اور 8 ستمبر 2021 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 651 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج مہمان ہوں گے نعت گو شاعر سید اسد بخاری صاحب، جو کہ متخلص ہیں مسعود چشتی کے نام سے، یعنی کتابی نام ان کا مسعود چشتی ہے۔ فیصل آباد پنجاب پاکستان سے تعلق ہے۔ نوحہ و منقبت خان احسن عباس ہیرانی صاحب کراچی سے شرکت فرمانا تھا، ان کی مجبوری بن گئی، شرکت نہ فرما سکیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانی حل فرمائے۔ اور منقبت خان حیدر کاظمی صاحب مظفر نگری صاحب انڈیا سے شرکت فرمائیں گے ہمارے ساتھ، اور ذاکر اہل بیت علیہ السلام علی حسن جعفری صاحب کراچی پاکستان سے ہمارے ساتھ محو ذکر ہوں گے۔ خداوند متعال کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال، اور اللہ تعالیٰ کا نعمتوں پر بھی شکر کرنا چاہیے، الحمدللہ شکراً و حمداً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر اس نعمت پر جو ارزاں ہو ہمارے اوپر لیکن گراں ہو ان لوگوں کے لیے جن کا حاصل کرنا ناممکن ہے، یقیناً ہر نعمت جو کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکتا اس کے لیے سخت ہے، جن کے پاس موجود ہے ان کے لیے راحت ہے۔ کبھی ہمیں اس کے آسانی کا احساس ہو جاتا ہے، کبھی کبھار اسے حاصل کرے تو پتہ لگتا ہے واقعاً یہ نعمت بہت سخت تھی۔ لہذا نعمتوں کو آسان بنانے کے لیے اپنے لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تین چیزوں کے ساتھ وابستہ ہیں، شکر نعمتوں کی فراوانی کے ساتھ ہے، دعا قبولیت کے ساتھ ہے، استغفار مغفرت کے ساتھ ہے۔ لہذا ہر حال میں دعا، استغفار اور شکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے ساتھ رہیں اور ان کا دوام دائمی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں چند لحظے اور ذکر اہل بیت علیہ السلام جیسی عظیم نعمت کے لیے عنایت فرمائے۔ یہ اتنی عظیم ہے کہ اس عظیم کو جتنا مد کے ساتھ کھینچا جائے، جتنا حروف مبالغہ کے ساتھ استفادہ کیا جائے اس کلمے کی عظمت کے لیے، یقیناً مبالغہ نہیں حقیقت ہوگی۔ اور یہ مبالغہ علم صرف و نحو کے اعتبار سے مبالغے کے کلمے ہوتے ہیں۔ مبالغہ یعنی حد سے زیادہ بیان کرنا نہیں، بلکہ اس کی فوقیت کو بیان کرنے کے لیے کلمات مبالغہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر مبالغہ آرائی اردو میں ہو رہے ہے، اور عربی زبان کے اندر صیغہ مبالغہ ایک اور معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رکھا۔ یہ تمسک دائمی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور علی ولی اللہ ہر حال میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہر عبادت کا حصہ بنا لیجئے، ہر فکر کا حصہ بنا لیجئے، ہر کلام کا حصہ بنا لیجئے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اپنی ہر محفل کو زینت دیں ذکر امیر المومنین علیہ السلام سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہ السلام علی حسن جعفری صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ کرم مولا کا احسان، اس سے بڑا اور کیا کرم ہوگا۔ کریم کربلا کے دامان رحمت کے اندر تمام مومنین ہیں۔ کربلائے مولا بین حرمین، اور آپ کی آواز گونج رہی ہے یہاں پر۔ ایام ازا آخرین محرم کی تاریخ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض عقیدت پیش کیجئے گا، عنایت ہو، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مولا حسین کی بارگاہ الہی میں پڑھنے کا موقع دیا دوسری مرتبہ، اور مولا غازی عباس صاحب کو اور مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ بھی سلامت رہیں۔ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا بسم اللہ۔ اللہم صل علی محمد محمد عجل علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، رسول پاک سے روایت ہے، رسول پاک سے روایت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، صحابہ بھر
کہتے رہے ہیں صحابہ بھر کہتے رہے ہیں بڑی سب سے یہی سعادت ہے بڑی سب سے یہی سعادت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے اور یہ کلام مصرع دیکھیں خدا کے دین پر جتنی لگی ہے خدا کے دین پر جتنی لگی ہے ابو طالب کی عبادت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے نبی کے ہاتھوں پہ علی نے پوچھا کیا پوچھا نبی کے ہاتھوں میں علی نے پوچھا میں کھولوں آنکھ کیا اجازت ہے اور یہ جو مصرع ہے یہ ہمارے تمام جتنے بھی یعنی ہمارے والدین کو جو زندہ ہیں اللہ پاک ان کو زندگی دے اور میرے والد صاحب کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے حاجی لیاقت علی قریشی صاحب کے لیے اور یہ مصرع میں آپ اپنے والدین کو ہدیہ کر رہا ہوں سماعت فرمائیں علی کے عشق سے کیسے ہٹوں میں علی کے عشق سے کیسے ہٹوں میں میری نسلوں کی یہ طہارت ہے نسلوں میں علی کو دیکھنا عبادت ہے اور میں ہمارے حجت الاسلام المسلمین قبلہ علامہ سید محمد نقی نقوی صاحب کراچی سے انہوں نے یہ مصرع کہا ہے سمائے علی کے نام لکھ لکھ قبلہ علامہ نقی نقوی صاحب کی کلام یہ مصرع میں پیش کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا ہے علی کے نام لکھ لکھ کے چومو یہ خلد کی ضمانت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے علی کا فکر اور تیرے قلم سے علی کا ذکر اور تیرے قلم سے سلام یہ بڑی جسارت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولعنادہم اجمعین مولا آپ کو سلامت رکھیں سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں خداوند متعالی آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے سدا اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے اس مقدس محفل کو آباد رکھنے کی یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہ السلام علی حسن جعفری صاحب کراچی پاکستان سے خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے سدا آباد
آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور سدا گداگر رہیں اہل بیت علیہم السلام کے در کے، کسی کی بھی در کی محتاجی نہ رہے آپ کو۔ اور اہل بیت علیہم السلام ہمیشہ اپنے چاہنے والوں پر رحمتیں برکتیں نازل کیے رکھتے ہیں، نازل فرمائے رکھتے ہیں، اور یہ ان کی رحمت ہی ہے کہ ہم اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، تمام مخلوقات کا رزق ان کے دستے راست کے اندر ہے، اور انہی کی سبب سے ہم اس دنیا کے اندر باقی ہیں۔ اگر ان کا دستے کرامت ہمارے اوپر، دستے رحمت، دستے معجز نما ہمارے اوپر، دستے ید اللہ ہی ہمارے اوپر نہ ہوتا تو یہ دشمن ہمیں کب کے کھا گئے ہوتے۔ بہرحال اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے جس طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کی محبت ضروری ہے، اسی طریقے سے ان کی سیرت پر بھی عمل ضروری ہے، تاکہ یہ محبت یقینی ہو جائے اور محبت کو یقین کی مہر لگ جائے۔ لہذا اہل بیت علیہم السلام سے جتنا ہو سکتا ہے انسان کوشش تو کرتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کامل سیرت اہل بیت علیہم السلام پر عمل کرنے والا بن گیا ہوں۔ بہرحال جتنا ہو سکے انسان کوشش کرتا ہے، اور یہی کوشش اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے استغفار اور اہل بیت علیہ السلام کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر عمل شمار ہوتا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا عمل ہی ہے جو دین کا عمل ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا قول ہی ہے جو خداوند متعال کی وحی سے دھلا ہوا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہی ہے جو خداوند متعال کے امر کو عمل کے جامع کے اندر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کا قرب ہر حال میں ضروری ہے، ان کا ذکر بھی ضروری ہے، ان کی فکر بھی ضروری ہے، ان کا عمل بھی ضروری ہے جس پر ہم عمل کرتے رہیں۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی فکر اور ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو اجاگر کرنے کے لیے ویسے تو ہر دن ہر لحظہ ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر اور فکر کو عام کرنے کے لیے، لیکن چند ماہ ایسے ہیں جن کے اندر ہر مومن مسلم خاص طور پر مبذول ہو جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف، خصوصاً معصومین علیہ السلام کی شہادت اور ولادت کے ایام۔ ان دنوں میں مومنین خصوصاً متوائل ہوتے ہیں دین کی طرف، اور دوسرا محرم الحرام، سفر الحزن اور ربیع الاول، اور اسی طریقے سے ہمارے سامنے جب رمضان المبارک، رمضان عظیم کا مہینہ آتا ہے، اس میں بھی خصوصی طور پر ہم دین کا اہتمام کرتے ہیں، اور دین کا اہتمام یہی ہے، اہمیت دین کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے عمل کے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایام اضحیٰ 30 محرم الحرام 1443 ہجری کا آخری دن ہے، شام ہونے والی ہے۔ یہ شامیں نہ جانے کتنی گزر گئیں، کتنی گزرتی جائیں گی، نہ جانے کب سے یہ شامیں گزر رہی ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں۔ یہ ذکر باقی ہے، یہ ذکر باقی رہے گا۔ جس شخص نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں زبان درازی کی، جس شخص نے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف زبان کا استعمال کیا، جس شخص نے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں زبان کا استعمال کیا، جس شخص نے اہل بیت علیہ السلام کے بغض میں زبان کا استعمال کیا، جس شخص نے اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت میں اپنی زبان کا استعمال کیا، الفاظ بدل بدل کر اس لیے کہا، معنی ایک ہی نکلتا ہے، دشمنی ہے اہل بیت۔ جس شخص نے ان سب موارد کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے خلاف زبان کا استعمال کیا، اسی طریقے سے جس طریقے سے فلک پہ تھوکنا، فلک کا تھوکا حلق میں آتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اللہ کی آسمانی مخلوق ہیں، اہل بیت علیہ السلام اللہ کی نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے صدقے میں عالم کو خلق کیا وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ ان کا ذکر بھی عبادت ہے، ان کی فکر بھی عبادت ہے، ان کا عمل بھی عبادت ہے، ان کا تمسک بھی عبادت ہے، ان کا قرب بھی عبادت ہے، ان کی زیارت بھی عبادت ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ بھی عبادت ہے، کیونکہ ان کی ہر لحظے کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی ہر عمل کے اندر، ہر قول کے اندر قرآن کی سیرت، قرآن کا وجود، قرآن کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ لہذا اگر سمجھنا ہے قرآن کو اہل بیت علیہ السلام سے ملے گا، اور اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنا ہے قرآن سے ملیں گے۔ اسی لیے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ اگر انسان سمجھنا چاہے تو ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے ہدایت کے لیے۔ اگر نہ سمجھنا چاہے کوئی شخص، یا گمراہی اپنے اوپر جس طرح کہتے ہیں نا مل لے، اپنے اوپر گمراہی کو طاری کر لے، نافہمی کو طاری کر لے، تو اس کے لیے کوئی چیز بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے قرآن کی آیتیں لے آؤ، روایتیں لے آؤ، حدیثیں لے آؤ، سیرت کی کتابیں لے آؤ، تاریخ کی کتابیں، کچھ بھی کافی نہیں ہوتا اس کے لیے وہی کافی ہوتا ہے جو اس کا من چاہتا ہے۔ لہذا انسان اپنے نفس کا اسیر ہے،
इंसान अपने नफ्स की तरफ ही ज़्यादा देख सकता है और ख़ुद इंसान अपने आप को हिदायत कर सकता है। जितना ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा के तहत भी अल्लाह ने कहा इंसान के लिए वही कुछ आजमाइश है जितना उसमें बर्दाश्त है। इसी तरीके से अल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, इंसान अपने नफ्स की तरफ जो बसारत रखता है वो ज़्यादा बसारत खुद ही रख सकता है। इसी तरीके से इंसान जब देखना चाहता है अपनी ज़ात की तरफ, तो इंसान जब अपनी ज़ात की तरफ देखता है तभी पहचान सकता है कि मैं क्या हूँ। लिहाजा इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्यारी दुआ जो कही गई वो भी यही कही गई कि मांगे अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सक, अल्लाह मुझे अपनी मार्फत नसीब फरमा दे। इसमें नफ़्सक इसमें अल्लाह की मार्फत भी अपनी भी मार्फत है। मन अर्रफ़ नफ़्सहु फ़क़द अर्रफ़ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने परवरदिगार को पहचान लिया। लिहाजा अपनी औकात को पहचाने कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ और किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, इसका नतीजा क्या है, इसका करने का असर क्या है, सबब क्या है, चाहत क्या है, वजह क्या है। ये सब चीज़ें जब हम जान लेंगे तो हम अपने आप को पहचानना शुरू कर देंगे कि हम कितने पानी के अंदर है। और ये पानी के अंदर पहचान लेना इंसान की हकीकत है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से खल्क किया है वो 4 चीज़ों से ही खल्क किया है, जिनमें से एक वजूद पानी का है। और पानी का वजूद शायद इतना ज़्यादा मुहिम ना होता अगर खाक का वजूद मुहिम इसके अंदर शामिल ना होता, क्योंकि पानी टिक नहीं सकता था जब तक खाक ना होती, आग टिक नहीं सकती थी जब तक पानी ना होता, हवा टिक नहीं सकती थी जब तक खाक ना होती। लिहाजा इन 3 की बका का सबब भी खाक ही है। ये खाक इतनी प्यारी खाक है कि कहीं पर जाकर ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से निस्बत पा जाती है। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते नज़र आते हैं कि मुझे ये अबू तुराब का लक़ब इतना प्यारा है जितना कोई प्यारा लक़ब मुझे लगता ही नहीं। यानी मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर इस्तराहत फरमा रहे थे, जब बेदार हुए तो चेहरा मुबारक के ऊपर थोड़ी सी खाक लगी हुई थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन हज या अबा तुराब, ए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अबा तुराब बुलंद हो जाइए, खड़े हो जाइए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को इतना प्यारा लगा ये लक़ब, फरमाते हैं इससे प्यारा लक़ब मुझे कोई और नहीं नज़र आता। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते थे अबू तुराब मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को पसंद है। अबू तुराब, तुराब से निस्बत हो गई, खाक शिफा, खाक वो भी तुराब, तुराब करबला की, जहाँ पे भी निस्बत हो गई ना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहतरम हो गई। खा वो मदीने की तुराब हो, खा वो काबा की तुराब हो, खा वो हजर असवद हो। वो हजर असवद भी एक मट्टी की किस्म, वो भी तुराब से। लिहाजा जो भी निस्बत ज़मीन से हो गई, ज़मीन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से निस्बत हो गई, हमारे लिए मोहतरम हो जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं मनकबत खां हैदर काज़मी साहब मुजफ्फरनगरी इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद। जी अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम मैं अस्सलाम। 4 मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ, बिस्मिल्लाह। समात कीजिएगा। इनायत। से करबला मौला के हवाले से 4 मिसरों से आगाज़ करता हूँ, समात कीजिएगा अगर किसी लायक हो। जी बिस्मिल्लाह। ऐसा लगा ज़ियारत शब्बीर हो गई। वाह। समात कीजिएगा, आप इंशाअल्लाह बड़े महसूस होंगे। जी ऐसा लगा ज़ियारत शब्बीर हो गई, बिस्मिल्लाह। माना हुसैन के जो जहन में समा गए। वाह। ऐसा लगा ज़ियारत शब्बीर हो गई, वाह। माना हुसैन के जो जहन में समा गए। वाह। और नामे हुसैन आंख में ऐसे उतर गया, वाह। एक पल में करबला गए और जाके आ गए। वाह 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 वाह। नामे हुसैन आंख में ऐसे उतर गया, वाह। एक पल में करबला गए और जाके आ गए। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला और चंद शेर और मैं पेश करता हूँ। ये 221 का मेरा न्यू कलाम है, बिल्कुल समात कीजिएगा। इनायत। इस कलाम की रदीफ है हस्ती। शहजादा जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की शान में ये कलाम है, इनायत। समात कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। मतलब मैं पेश करता हूँ। इनायत। मौला रखेंगे याद सितमगर तेरी हंसी, बिस्मिल्लाह। मौला रखेंगे याद सितमगर तेरी हंसी, वाह। गर्दन पे हर सितम के है खंजर तेरी हंसी। अल्लाहु अकबर। मौला रखेंगे याद सितमगर तेरी हंसी, वाह। गर्दन पे हर सितम के है खंजर तेरी हंसी। वाह। ईसा का बचपना हो के मूसा का बचपना, वाह। ईसा का बचपना हो के मूसा का बचपना, वाह। देखेंगे करबला में ये आकर तेरी हंसी। वाह 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 वाह। ईसा का बचपना हो के मूसा का बचपना, वाह। देखेंगे करबला में तेरी हंसी। और समात कीजिएगा, बहुत अच्छा शेर पेश करने जा रहा हूँ कि मुअत्तल का मौजज़ा लिखूं या इसको फन लिखूं, वाह।
معطل کا معجزہ لکھوں یا اس کو فن لکھوں، واہ روتے ہیں دیکھ دیکھ کے پتھر تیری ہنسی، واہ معطل کا معجزہ لکھوں یا اس کو فن لکھوں، روتے ہیں دیکھ دیکھ کے پتھر تیری ہنسی۔ واہ۔ اور شعر سماعت کیجیے گا کہ مریم بلائیں لینے کو آئی ہے کربلا، واہ مریم بلائیں لینے کو آئی ہے کربلا، واہ، کیسی تھی اے رباب کے دل بر تیری ہنسی، اللہ اکبر، مریم بلائیں لینے کو آئی ہے کربلا، کیسی تھی اے رباب کے دل بر تیری ہنسی۔ اور شعر سماعت کیجیے گا، بڑے محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ، مریم دعائیں دینے کو، مریم بلائیں لینے کو آئی ہے کربلا، کیسی تھی اے رباب کے دل بر تیری ہنسی، کیسی تھی اے رباب کے دل بر تیری ہنسی۔ اور وہ تیر مارنے میں بڑا بے مثال تھا، وہ تیر مارنے میں بڑا بے مثال تھا، توڑ آئی ہرملا کے بھی تیور تیری ہنسی، واہ 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 وہ تیر مارنے میں بڑا بے مثال تھا، واہ، توڑ آئی ہرملا کے بھی تیور تیری ہنسی۔ اور چھٹ چھٹ کے تیر گرنے لگے ہیں کمان سے، اللہ اکبر، چھٹ چھٹ کے تیر گرنے لگے ہیں کمان سے، ظالم کے دل میں کر گئی وہ ڈر تیری ہنسی، اللہ اللہ، چھٹ چھٹ کے تیر گرنے لگے ہیں کمان سے، ظالم کے دل میں کر گئی وہ ڈر تیری ہنسی۔ اور شعر یہ بھی سماعت کیجیے گا، بسم اللہ، کیا تربیت رباب سے پائی ہے مرحبا، کیا تربیت رباب سے پائی ہے مرحبا، واہ، بولے حسین دیکھ کے اصغر تیری ہنسی، اللہ اللہ، کیا تربیت رباب سے پائی ہے مرحبا، بولے حسین دیکھ کے اصغر تیری ہنسی۔ یہ بھی شعر سماعت کیجیے گا، بسم اللہ، کیا تربیت رباب سے پائی ہے مرحبا، بولے حسین دیکھ کے اصغر تیری ہنسی۔ اور ہندو دعائیں مانگنے جھولے پہ آ گئے، واہ واہ، ہندو دعائیں مانگنے جھولے پہ آ گئے، ایک انقلاب لائی ہے گھر گھر تیری ہنسی، واہ 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 واہ، ہندو دعائیں مانگنے جھولے پہ آ گئے، ایک انقلاب لائی ہے گھر گھر تیری ہنسی۔ شعر سماعت کیجیے گا، بسم پیش اللہ، کرتا ہوں، بہت اچھا شعر ہے کہ صحرا میں قتل کر کے یہ سوچا یزید نے، بے شمار، صحرا میں قتل کر کے یہ سوچا یزید نے، جنگل سے جا نہ پائے گی باہر تیری ہنسی۔ اللہ اللہ، شعر سماعت کیجیے گا، صحرا میں قتل کر کے یہ سوچا یزید نے، جنگل سے جا نہ پائے گی باہر تیری ہنسی، یہ مارنے یزید کو جائے گی شام تک، واہ، یہ مارنے یزید کو جائے گی شام تک، گونجے گی ملک کے شام کے اندر تیری ہنسی، واہ 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 واہ، یہ مارنے یزید کو جائے گی شام تک، واہ، گونجے گی ملک کے شام کے اندر تیری ہنسی۔ واہ، اور جب تک عطائے فاطمہ زہرا نہ ہوئے گی، واہ، جب تک عطائے فاطمہ زہرا نہ ہوئے گی، تحریر کر نہ پائے گا حیدر تیری ہنسی، واہ 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 واہ، تحریر کر نہ پائے گا حیدر تیری ہنسی۔ بہت بہت شکریہ، مولا سلامت رکھے تمام سننے والوں کو جو مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں، بہت بہت ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ اور اگر اجازت ہو تو کچھ اور میں مولا کی نوکری بسم اللہ، کرتا ہوں، عنایت، سماعت کیجیے گا، بالکل نیو کلام ہے، یہ بھی اس سال کا ردیف ہے پانی پر، بسم اللہ، امام زمانہ علیہ السلام کی شان میں یہ منقبت ہے، یہ کلام ہے، سماعت کیجیے گا، آپ بڑے محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ، مطلب پیش کرتا ہوں، منظر یہ زمانہ دیکھے گا وہ معجزہ ہوگا پانی، واہ، منظر یہ زمانہ دیکھے گا وہ معجزہ، جس روز علم کو گاڑے گا ایک یوسف زہرا پانی پر، واہ 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 واہ، یہ زمانہ دیکھے گا وہ معجزہ ہوگا پانی پر، جس روز علم کو گاڑے گا ایک یوسف زہرا پانی پر، سرور نے کیا تھا کربل میں تیروں کے مسلح پر سجدہ، واہ، سرور نے کیا تھا کربل میں تیروں کے مسلح پر سجدہ، واہ، اب جلد ہی دنیا دیکھے گی ہوتا ہوا سجدہ پانی پر، واہ 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 واہ، سرور نے کیا تھا کربل میں تیروں کے مسلح پر سجدہ، واہ، اب جلد ہی دنیا دیکھے گی ہوتا ہوا سجدہ پانی پر، واہ، اور کوثر کی نہر بھی اب مجھ کو جینے کی دعائیں دیتی ہے، واہ 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 واہ، کوثر کی نہر بھی اب مجھ کو جینے کی دعائیں دیتی ہے، واہ، جس روز سے میں نے لکھا ہے مولا کا قصیدہ پانی واہ 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 پر، واہ 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 واہ، کوثر کی نہر بھی اب مجھ کو جینے کی دعائیں دیتی ہے، واہ، جس روز سے میں نے لکھا ہے مولا کا قصیدہ پانی پر، واہ، اور پردہ جو الٹ کے آئیں گے غیبت سے مولا دیکھنا تم، واہ، پردہ جو الٹ کے آئیں گے غیبت سے مولا دیکھنا تم، واہ، قدموں کو موجیں چومیں گی بن جائے گا رستہ پانی پر، واہ 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 واہ،
پردہ جو الٹ کے آئیں گے غیبت سے مولا دیکھنا تم، قدموں کو موجیں چومیں گی بن جائے گا رستہ پانی پر. واہ. اور سماعت کیجیے گا، مقطع پیش کرتا ہوں بسم اللہ. کہ کچھ لوگ تو خوش ہوں گے حیدر، کچھ تیغ سے کاٹے جائیں گے. واہ 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 کچھ لوگ تو خوش ہوں گے حیدر، کچھ تیغ سے کاٹے جائیں گے. واہ ایک روز بچھے گا مہدی کا بے خوف مسلح پانی پر. واہ 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 واہ. کچھ لوگ تو خوش ہوں گے حیدر، کچھ تیغ سے کاٹے جائیں گے. واہ ایک روز بچھے گا مہدی کا بے خوف مسلح پانی پر. واہ واہ. بہت بہت شکریہ میرے عزیز، مولا سلامت رکھیں آپ تمام سننے والوں کو. اگر ٹائم ہو میرے پاس کچھ اور مولا کی مدح کرنے کا تو میں اور پیش کرتا ہوں، ادروائز اگر ٹائم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ بسم اللہ پیش. اوکے بالکل سماعت کیجیے گا آپ. یہ بھی میں بالکل نیا کلام پیش کر رہا ہوں، یہ 221 کا یہ میرا کلام ہے. سماعت کیجیے گا آپ، عنایت ہو. میں پیش کرتا ہوں. سماعت کیجیے گا. شہزادہ جناب الاصغر کے حوالے سے یہ کلام ہے، بسم اللہ. چھوٹے شہزادے کے حوالے سے. سماعت کیجیے گا بسم کہ اللہ. شہزادے آپ حشر تلک بے مثال ہو. واہ. خصوصی توجہ چاہتا ہوں میں اس کلام کے لیے، اس کا ایک ایک مصرع آپ خصوصی انشاءاللہ سماعت کیجیے گا. شہزادے آپ حشر تلک بے مثال ہو، واہ. 6 ماہ میں لیے ہوئے کس کا جلال ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ شہزادے آپ حشر تلک بے مثال ہو، واہ. 6 ماہ میں لیے ہوئے کس کا جلال ہو. عنایت. اس کم سینی میں بن گئے حیدر کا ترجمہ، واہ اس کم سینی میں بن گئے حیدر کا ترجمہ. واہ بتلا دیا کہ آپ محمد کی آل ہو. واہ 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 واہ. اس کم سینی میں بن گئے حیدر کا ترجمہ، واہ 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 بتلا دیا کہ آپ محمد کی آل ہو. واہ اور تیروں کی کیا مجال کے آ جائے شاہ تک، واہ تیروں کی کیا مجال کے آ جائے شاہ تک. واہ تیروں کی کیا مجال کے آ جائے شاہ تک، واہ تیروں کی کیا مجال کے آ جائے شاہ تک. واہ اپنے چچا کا عکس ہو بابا کی ڈھال ہو. واہ واہ واہ. تیروں کی کیا مجال کے آ جائے شاہ تک، واہ اپنے چچا کا عکس ہو بابا کی ڈھال ہو. واہ. اور شعر سماعت کیجیے گا کہ روتے ہیں سب جہاں پہ وہاں مسکرائے ہو، واہ روتے ہیں سب جہاں پہ وہاں مسکرائے ہو. واہ تم فقر دادی حال ہو اور نانی حال ہو. واہ واہ واہ. روتے ہیں سب جہاں پہ وہاں مسکرائے ہو، تم فقر دادی حال ہو اور نانی حال ہو. رسوا ستم گروں کو سر عام کر دیا، واہ رسوا ستم گروں کو سر عام کر دیا. حقا کہ آپ فاطمہ زہرا کے لال ہو. واہ واہ واہ. رسوا ستم گروں کو سر عام کر دیا، حقا کہ آپ فاطمہ زہرا کے لال ہو. واہ واہ واہ. رسوا ستم گروں کو سر عام کر دیا، حقا کہ آپ فاطمہ زہرا کے لال ہو. اور میں 4 مصرے آخر میں اور پیش کرتا ہوں، یہ بھی سماعت کیجیے گا آپ. بسم اللہ. بڑی خصوصی توجہ چاہتا ہوں میں ان مصروں کے لیے. سماعت کیجیے گا عنایت ہو. کہ ہمیں جنت میں جانے کی کوئی پرواہ نہیں حیدر، واہ ہمیں جنت میں جانے کی کوئی پرواہ نہیں حیدر. ہمارے دل میں اب بھی کربلا کی آس باقی ہے. واہ 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 واہ. ہمیں جنت میں جانے کی کوئی پرواہ نہیں حیدر، واہ ہمارے دل میں اب بھی کربلا کی آس باقی ہے. واہ. نہ بخشیں گے یزیدوں کو کبھی بدبخت تینوں کو، واہ واہ. نہ بخشیں گے یزیدوں کو کبھی بدبخت تینوں کو. واہ. حسین ابن علی کی پیاس کا احساس باقی ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. پیاس کا احساس باقی ہے. بہت بہت شکریہ، مولا سلامت رکھیں تمام سننے والوں کو. مولا آپ کو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام لکھتے رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کو بیان فرماتے رہیں. خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. یہ آپ کا قلم زور بیان اہل بیت علیہ السلام کی وکالت اور محبت اور اخلاص کو اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہے. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کو عام کرتے رہیں.
اور اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے مولا آ کر ذریعہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام پر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں۔ جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت کے اندر ہوں۔ آپ امیدوار رہوں گا آپ سے کہ آپ بھی نیکسٹ ٹائم خدمت ذکر اہل بیت علیہ السلام میں اس پروگرام میں شامل رہیں گے اور اس پروگرام کو آباد رکھیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جناب نوحہ منقبت خان حیدر کاظمی صاحب مظفر نگری صاحب انڈیا سے۔ خداوند متعالی آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، سدا آباد رہے، آپ کا گھرانہ سدا آباد رہیں، آپ کی نسلیں ذکر اہل بیت علیہ السلام سے، معرفت اہل بیت علیہ السلام سے اور اہل بیت علیہ السلام کی مودت سے آپ کی نسلیں آباد رہیں۔ میں جس طریقے سے عرض کرتا رہتا ہوں آپ سب کی خدمت کے اندر، پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ کوشش کیا کیجئے کہ چینل کی ایپ کا استعمال کیا کیجئے یا گوگل کروم وغیرہ سے دیکھ لیا کیجئے، یا آپ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے جادو ٹی وی یا روکو ٹی وی یا امازون فائر ٹی وی یا ایپل ٹی وی کی ڈیوائسز استعمال کیا کیجیے۔ اگر آپ انڈیا کے اندر رہتے ہیں حسینی چینل کے کیبل سسٹم کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ورنہ سادہ طریقہ کار یہی ہے کہ چینل کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے ذریعے سے دیکھا کیجیے، کیونکہ فیس بک یوٹیوب مختلف ممالک کے اندر مختلف اوقات کے اندر پرابلمز کرتی رہتی ہیں نیٹ وائز، اور کبھی کبھار یوں ہینگ ہو جاتی ہیں زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے بھی، تو لہذا بہتر طریقہ کار یہی ہے چینل کی ایپ کے ذریعے سے ہمارے پروگرام کو دیکھا کیجئے تاکہ تعطل واقع نہ ہو اور آپ مستقل دیکھتے رہیں پروگرام کو۔ جو دوستان ہمارے ساتھ فیس بک کے اوپر شریک رہے انہوں نے میسیجز لکھے تھے، ان کے میسیجز بھی پڑھ دیتا ہوں۔ کل کس نے دیکھی، کل کون دیکھے گا، کل کی کس کو خبر ہے، کل کا کیا پتہ، کل ہم ہوں نہ ہوں، یہ ذکر باقی رہے گا، لہذا رج رج کے آج ذکر کر لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام و اہل بیت علیہ السلام کا ذکر وہ حسرت ہے جو ملائکہ کرتی ہیں آسمان پر جا کر، کہ ہم ایک ایسی مجلس میں گئے تھے جہاں پر ہم جا کر بیٹھے تو ہمارے پروں کے اندر خوشبو آ گئی۔ کافی ساری روایات ملتی ہیں، لہذا ہم لوگ الحمدللہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کی اہمیت اور خوبی سے واقف ہیں، لہذا ذکر اہل بیت علیہ السلام کو ہر حال میں انجام دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لہذا جو ہمارے ساتھ فیس بک کے اوپر رہے، سیدہ فاخرہ نازلی صاحبہ نے لکھا، اہل بیت علیہ السلام اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، ان کا ذکر ان کی زیارت عبادت ہے، بے شک اللہ ہمیں اس دولت سے نوازتا رہے، الہی آمین، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اور سیدہ فاخرہ نازلی صاحبہ نے لکھا، لبیک یا حسین علیہ السلام ادرکنی یا امام علیہ السلام، مولا آپ کی پکار کو 61 ہجری 10 محرم کی پکار پر لبیک میں شمار فرمائیں اور آپ کی مدد فرمائیں، آپ کے استغاثے کو قبول فرمائیں۔ اور پھر لکھا سیدہ فاخرہ نازلی صاحبہ نے، تیروں کی کیا مجال کے آ جائیں شاہ تک، سبحان اللہ، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں اور آپ کی اس سراہنے کے انداز کو بھی قبول فرمائیں اور آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ پھر سیدہ فاخرہ نازلی صاحبہ نے لکھا، بہت خوب کلام پیش کیا حیدر کاظمی بھائی، سلامت رہیں، مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں اور حیدر کاظمی صاحب کو بھی مولا سلامت رکھیں اور ان کی کلام میں زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں۔ پھر سیدہ فاخرہ نازلی صاحبہ نے لکھا، یا غازی مولا 40 کی حاضری یقینی بنا دیں، مہر لگا دیں، مولا غازی آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، آپ کی حاضری کربلا میں ہو۔ یقیناً کافی سارے مومنین بڑے بے چین ہیں، مدتیں ہو گئیں سکون سے زیارت پہ نہیں آ سکے، زیارت کے لیے نہیں آ سکے، شاید ہمارے گناہ ہیں یا ہمارا امتحان ہے، یعنی ہماری محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، اللہ جانے۔ بہرحال بڑا گراں ہے ان لوگوں کے اوپر جو نہیں آ سکے، جو آ سکے ان کے لیے دوبارہ آنے کی چاہت بڑی گراں ہے، مولا سب کی حاجات پوری فرمائیں۔ اور اس فقر و فاقے کے زمانے کے اندر مولا امام الزمان علیہ السلام آپ سب کے ایمان کو کامل رکھیں اور آپ سب کے ایمان کے قدم لرزانے سے محفوظ رکھیں۔ اور پھر سید فاخرہ نازلی صاحبہ نے لکھا، جاوید بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی گفتگو سے دل کو نور سا ملتا ہے، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ محبت اہل بیت علیہ السلام وہ نور ہے جو مومنین کے دلوں میں رہتا ہے، فقط اجاگر کرنے کے لیے چند الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام الفاظ میں تاثیر پیدا کرنے والے ہیں، ورنہ بندے کی کیا اوقات ہے۔ اہل بیت علیہ السلام ہم سب کو اپنا قرب اور اپنا توسل اور اپنی معرفت سے بہرہ مند رکھیں۔ اور معراج علی کلہورو صاحب نے لکھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، مولا آپ کے پڑھے درود کا یقیناً اجر خیر آپ کو عنایت فرمائیں گے، ہماری طرف سے بھی دعا ہے مولا آپ کو ہمیشہ اپنے مخلصین میں رکھیں۔ اور منظر علی صاحب نے لکھا، یا اللہ مجھے بھی کربلا جانے کی توفیق دے، آمین۔
मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। मौला आपको ज़ियारत करबला नसीब फरमाएं। यहीं पर आएँ, हमारे साथ बैठें, मुलाकात हो आपसे। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। यकीनन दिलों की हसरत है मोमिनीन की, चाहत है मोमिनीन की, रूहों की तड़प है करबला की ज़ियारत। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। फिर सैयदा फ़ाखरा नाज़ली साहिबा ने लिखा, इल्तमास दुआ, आपके लिए दुआएं, ढेर सारी दुआएं, मौला पर रहमत बरकत नादिल फरमाएं। मंजर अली साहब ने लिखा, सलाम या मौला या हुसैन अलैहिस्सलाम, इल्तमास दुआ, मौला आपके सलाम को कबूल फरमाते हैं। हमारी तरफ से भी आपके लिए ज़ियारतों में शिरकत है और मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। और परेह खान साहब ने लिखा है, मौला इज़्ने ज़ियारत अता फ़रमाएँ, मौला आपकी दुआएं कबूल फ़रमाएँ, मौला आपकी परेशानियां दूर फ़रमाएँ और ये आपके दिलों की हसरतें पूरी फ़रमाएँ। और फिर बीबी सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने लिखा, सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके सलाम को कबूल फ़रमाएँ। और परेह खान साहब ने लिखा है, मौला सफ़र बख़ैर अता फ़रमाएँ, मौला आपकी दुआएं कबूल फ़रमाएँ। आपको करबला का सफ़र जो कि है ही सफ़र खैर, कबूल फ़रमाएँ और अता फ़रमाएँ। फिर परेह खान साहब ने लिखा है, लब्बैक या इमाम अलैहिस्सलाम, मौला आपके तलबिये को 10 मुहर्रम 61 हिजरी के तलबिये के अंदर पुकार पे लब्बैक कहने वालों में शुमार फ़रमाएँ। और अक्सा मंजूम हुसैन साहिबा ने लिखा है, इल्तमास दुआ, मौला आपकी दुआएं कबूल फ़रमाएँ, आप पर रहमत बरकत नादिल फ़रमाएँ, आपकी परेशानियां दूर फ़रमाएँ। फिर मंजर अली साहब ने इमोजीज़ बनाकर भेजी है रिक्कत के आलम में, मौला आपकी इस रिक्कत को अपनी जनाब में कबूल फ़रमाएँ। यकीनन बाहया लोग होते हैं जो गम के अंदर मग़मूम हो जाते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के, मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फ़रमाएँ। फिर परेह खान साहब ने लिखा है, लब्बैक या मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, मौला आपकी पुकार को कबूल फ़रमाएँ, आपके इस्तिग़ासे को कबूल फ़रमाएँ। फिर लिखा, लब्बैक या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके इस्तिग़ासे को कबूल फ़रमाएँ। फिर लिखा, इल्तमास दुआ, आपकी दुआएं मौला कबूल फ़रमाएँ। फिर लिखा, लब्बैक या हुसैन, यकीनन कलमात वही हैं, बार बार कहने को जी चाहता है, मौला का नाम लेने से दिल भरता ही नहीं है, भरे भी कैसे, हलाली खून जब तक हरकत में रहेगा मौला का नाम लेता रहेगा। फिर लिखा, लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर लिखा, मौला इज़्ने अरबईन अता फ़रमाएँ, मौला आपकी दुआ कबूल फ़रमाएँ, आपकी परेशानियां दूर फ़रमाएँ। आप इखलास से जब लिखते हैं, आपके दिलों की धड़कनें यकीनन अल्फाज में असरात पैदा कर देती हैं, हमारी आँखों से भी अश्क जारी हो जाते हैं। मौला आप पर रहमतें बरकतें नादिल फ़रमाएँ। सदा अहले बैत अलैहिस्सलाम के कुर्ब व जवार आपके साथ साथ रहे, आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के कुर्ब व जवार में रहें और अहले बैत अलैहिस्सलाम आप पर अपनी रहमतें बरकतें नादिल फ़रमाएँ। मुहर्रम का कभी इंतज़ार था, आज आखिरी घड़ियां गुजर रही हैं मुहर्रम की 30 तारीख़ की, न जाने ये मौसम कभी नसीब हो ना हो, लिहाजा आज इस मौसम में मौजूद हैं। आएँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तलब करें, मौला ये अपना गम, अपना इश्क, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार हमसे सल्ब ना होने दीजिएगा, हमें आप अपनी हक्कानियत का कबूल करने वाला रखिएगा। मौला कभी भी हमें अपने से दूर ना होने दीजिएगा। जिस तरीके से आप अपना कुर्ब अता फरमाते हैं, कभी भी ये कुर्ब हमसे दूर ना होने पाए, लिसानी तौर पर भी, क़ल्बी तौर पर भी, रूही तौर पर भी, अमली तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी। तौर बदलते जाएंगे, अतवार बदलते जाएंगे, लेकिन तौर हुसैनी, अतवार हुसैनी वही है। मातम मातम मातम, सीना ज़नी, गिरिया बुका, ये हमारी शान है। हम सिर्फ़ दुनिया वालों के सामने रोते हैं, दुनिया के लिए नहीं रोते, मौला के लिए रोते हैं। लिहाजा दुनिया वालों से यही इल्तिजा है, हमारे रोने में रुकावट ना बना कीजिए, हमारे रोने में रुकावट ना बना कीजिए। कहीं ऐसा ना हो ये अश्क चश्म आपको बहा के ले जाए। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हमारी राह के अंदर रुकावट ना बना कीजिए, क्योंकि इन आंसुओं का वारिस है, इन आंसुओं का वारिस है, इस ज़िक्र का वारिस है। ये बेवारिस ज़िक्र नहीं, ये बेवारिस आंसू नहीं, ये बेवारिस गिरिया नहीं, हम बेवारिस मखलूक नहीं, हम बेवारिस मुहिब नहीं। हमारा वारिस भी ज़िंदा है, हमारा महबूब भी ज़िंदा है, पर्दे गैब के अंदर हमारी हिफाजत किए हुए हैं, पर्दे गैब के अंदर हमारी हिमायत करते हैं। कहीं पर भी कदम लरज़ता है बचाने के लिए हमारे साथ मौजूद होती हैं। कभी भी हमारी ज़बान पे दुआ होती है, आमीन उनकी तरफ से होती है। आइए मौला से इखलास को पेश करने के लिए, उनके ज़हूर की दुआ करने के लिए आए, मिलकर कहें, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज।